السلام علیکم دوستو، میں سید بشائر دیانت اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج بھی موضوع بحث کشمیر ہی ہے، لیکن ایک انتہائی اہم ٹاپک، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت، یعنی مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا تاریخی پس منظر، کشمیر کو یہ حیثیت کیسے ملی اور اسے ختم کس بنیاد پر کیا گیا، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور کمنٹ باکس میں ہمیں یہ ضرور بتائیں کیا آپ ہم سے متفق ہیں یا نہیں۔ دوستو، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کے معاہدہ الحاق کی جو بات ہندوستان بیان کرتا ہے وہ کسی بھی طرح سے درست نہیں، کیونکہ مہاراجا، اس وقت کے مہاراجا جو اس وقت تھے کشمیر کے راجا، الحاق کے وقت فیصلہ کرنے کے لیے آزاد نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس ریاست کا مکمل کنٹرول نہیں تھا، جس وجہ سے وہ الحاق کا جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے کہ اہل نہیں تھے، اور اسی وجہ سے معاہدہ مشروط تھا۔ دوستو، میں آج آپ کے سامنے وہ نکات بھی رکھوں گا کہ 1947 کی ہندو پاک جنگ کشمیر کو بھارت کا حصہ بنانے کی کوشش اور وہ خصوصی حیثیت جو کشمیر کو انڈین آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت حاصل تھی، اسے کس طرح اور کن حالات میں ختم کیا گیا۔ پاک و ہند کے درمیان وجہ تنازع ہونے کے باوجود کشمیر کو بھارت میں ضم کرنے کی کوشش شروع کی گئی۔ پاکستان کے پاس جن علاقوں کا کنٹرول تھا اور چائنا کے پاس بھی جن علاقوں کا کنٹرول تھا، پاکستان اور چائنا دونوں نے ہی اپنے زیر انتظام علاقوں کو اپنے ملک میں ضم کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن انڈیا نے اپنے آئین میں ترمیم کر کے اپنے زیر انتظام علاقے کو ہندوستان میں ضم کرنے کی کوشش کی۔ دوستو، مسئلہ کشمیر اور اقوام متحدہ، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ سچویشن یہاں پیدا ہو جاتی ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ تک کیسے پہنچا، اسے کون وہاں تک لے کے گیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ 1947 کی جنگ جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہوئی، اس کے نتیجے میں کشمیر کا رجواڑہ جو بھارت اور پاکستان کے زیر انتظام تقسیم ہو گیا۔ 1948 میں ہندوستان نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں پاکستان کے خلاف شکایت درج کی۔ اس کی وجہ کچھ حد تک کشمیر پر کیا جانے والا قبائلی حملہ سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان نے یہ کیس رکھا کہ پاکستان عسکریت پسندوں کی حمایت کر کے رجواڑے میں انڈین بالادستی کے خلاف جارحیت کی سپورٹ کرتا ہے۔ بھارت نے اپنی شکایت میں الحاق کے سوال کو کشمیر کی عوام کی مرضی کے مطابق حل کرنے کا عہد کیا تھا، جو آپ جانتے ہیں آج تک پورا نہیں ہو سکا۔ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو۔ اور اسی طرح پاکستان نے بھی اپنی جوابی شکایت میں انڈیا کے ساتھ الحاق کے معاہدے کو، اس کی جو قانونی حیثیت تھی، اسے چیلنج کیا اور انڈین فوج کو کشمیر بھیجنے کے خلاف احتجاج کیا۔ ان ابتدائی شکایات کے بعد سیکیورٹی کونسل نے کشمیر کے رجواڑے سے متعلق
20 قراردادیں منظور کر لی۔ سیکیورٹی کونسل میں قرارداد 47 اور 1948 منظور کر لی گئی، جو اس کے بعد مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی تمام بین الاقوامی کوششوں کے لیے مرکزی ریفرنس بن گئی۔ اس قرارداد کے تحت مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے 2 سفارشات کی گئی۔ ایک، کشمیر سے فوجوں کا انخلا، یعنی ہندوستان اور پاکستان دونوں اپنی فوجیں کشمیر سے نکال دیں، اور دوسرا، اس کے مستقبل کو طے کرنے کے لیے رائے شماری۔ اس قرارداد میں پاکستان سے تمام قبائلیوں اور افواج کے انخلا کو یقینی بنانے کا کہا گیا، اور ساتھ ہی ہندوستان کو بھی اپنی فوج کشمیر سے نکالے جانے کا کہا گیا۔ خطے سے تمام فوجوں کے انخلا کے بعد اقوام متحدہ کی طرف سے رائے شماری کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا گیا، یا تعینات کیا جانا تھا، اور اس طرح کشمیری عوام کو اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے کا حق ملتا۔ اب رائے شماری کی تو آج تک مہلت ہی نہیں آئی، اور نہ ہی فوجوں کا انخلا ممکن ہوا۔ آج تک ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر دونوں حصوں سے نہ تو فوجوں کا انخلا ممکن ہوا اور نہ ہی رائے شماری ممکن ہو پائی۔ آخر یہ سب کیوں اتنی تاخیر کا شکار ہے، اور کشمیری عوام کے لگاتار پرامن کوششوں کے باوجود یہ مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے اگلے ویلاگ کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔